ریسٹ ہاؤس اور اس سبززار میں ایک کونے پہ جو شامیانہ لگی ہوئی ہے، اس پہ پشین کے عزتدار، گران قدر زمیندار، عالم دین، اسکالر، صحافی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے ایگریکلچر محکمے کے افیسران، ڈی سی پشین، علاقے کے منتخب نمائندہ جناب عزت امام عز اللہ صاحب، وقت اور حالات زندگی کے پیدائش سے لے کر آخری منزل تک مختلف موڑ پہ مختلف چیلنجز آتے رہتے ہیں قوموں کی زندگی میں۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ زندہ قوم ہر چیلنجز کا مقابلہ بڑے دلیری کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، اتفاق و یکجہتی کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے مقاصد اور منزل کی طرف روان ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے زمینداروں کے درد کا دوا ہے۔ ہم نے یہ دعویٰ تو نہیں کیے کہ 100% یا 100% ہم ان کے درد کے دوا ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ احساس ہمیں ہے۔ اس احساس نے ہماری ٹیم کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق دن رات وہ محنت کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے اس کے تختی پہ لکھنے کے لیے بھی دوا اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ بھی ٹائم لگتی ہے۔ 10 جولائی سے لے کر آج کے ہی دن محکمہ ایگریکلچر کے میرے ڈی جی حضرات، سیکٹری صاحب، ضلع کے ڈپٹی ڈائریکٹر، یہ متواتر ایک ڈائریکشن پہ اور ایک ڈسپلن پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آج ان کے جتنے بھی میٹنگز اور لکھے ہوئے اسٹیمیٹ میں یہاں رکھ لیتا، شاید 2-4 بندے ان کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس ملک میں باتیں ہر وقت بہت ہوئی ہیں اور لوگوں کو کچھ ملا نہیں ہے۔ اس سے ایک اعتماد کا فقدان ہے، اخلاء پیدا ہوئی ہے، ایک دوری پیدا ہوئی ہے، وہ ٹرسٹ جو ہے بالکل کمزور ہے۔ دوسری، اس ملک کی معیشت ہی بیمار ہے، صحت مند معیشت اس ملک کا نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کی معیشت صحت مند ہے تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ ہم IMF کے دروازے کو کھٹکھٹانے میں شرم بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں، اور ہر وقت جب ہم جاتے ہیں اس کو بڑے شان کے ساتھ کہ ہمارا پہلا قسط آ رہا ہے، ہمیں مل رہا ہے، ہماری زندگی بن رہی ہے۔
بھیک سے کبھی گھر، علاقہ، ڈسٹرکٹ، تحصیل، صوبہ، ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کے لیے جامع منصوبہ، وسائل کی صحیح تقسیم، انصاف کے تقاضے، جو قدرتی دولت اس زمین پہ موجود ہیں، نیک نیتی کے ساتھ ان کو بروئے کار لا کے اس پسے ہوئے طبقے، ضرورت مند طبقے، ہر مکتب فکر کے لیے ان کو استعمال کریں۔ وقت اور حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی، لیکن ہم سیکھ نہ سکے۔ اب بھی اس وقت پورے دنیا سے ہم ڈیمانڈ اور ایک طلب، ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ یہ سیلاب، یہ تباہ کاریاں پوری دنیا میں آتی ہیں، لیکن وہ قومیں بازندہ، باصول، باڈسپلن اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اپنی درد کو سہتے ہیں اور ان کی مرہم پٹی بھی جانتے ہیں۔ ہمیں ایک مجموعی طور پہ قوم کو بیکاری بنایا گیا ہے۔ ہم اسلام کے فلسفے پہ اگر کام کریں، یہاں کوئی بندہ بے روزگار نہیں ہوگا۔ ہم یہ وسائل کو بلوچستان کے صحیح طریقے سے استعمال میں لے آئیں، یہاں کوئی بے روزگار نہیں ہوگا۔ جہاں کوئی لیکیج ہے، بجائے اس کو ہم ڈھونڈیں اور بند کریں، اور دن بدن یہ چیزیں مزید نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ 200 لیٹر کا بڑا ایک ڈرم لے لیں، سوئی کے چھوٹے سے قطرے کا لیکیج ہو جائے، صبح فجر کی نماز پہ آپ اٹھیں، وہ خالی ہے۔ یہ نہیں یہاں وسائل نہیں ہیں، چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور باقی لوگ جتنے تباہ ہیں کوئی احساس بھی نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے لوگ بہادر اور محنتی اور غیرت مند ہیں، پشتون ہو یا بلوچ۔ بلوچستان میں اس وقت مجموعی طور پہ جو آبادی ہے 1.23 کروڑ، سرکاری ملازم ہیں 2.25 لاکھ، تو باقی لوگ کہاں سے کھانا کھاتے؟ یہ اپنی محنت سے، مشقت سے، اپنی غیرت سے، جہاں 80% اور 70% کی زمینداری کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر بلوچستان کے کل ہی زمیندار، 1 مہینے کے بعد ہی زمیندار مکمل ہڑتال کریں کہ ہم فصلیں نہیں اگائیں گے، یہ محلوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سرمایہ دار بھوکے مر جائیں۔ میں خراج تحسین ان بزگروں کو، ان زمینداروں کو، ان مزدوروں کو دیتا ہوں کہ جو اپنی بچوں کو پڑھانے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اپنے زمینوں پہ جاتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر پشین میں بہت ہیں، انجینئر بھی بہت ہیں، ہمارے دوست بہت سے ہیں، انٹلیکچوئل بھی بہت ہیں، لیکن زیادہ تر شروع میں جو ہسٹری دیکھے مزدوروں کے بیٹے ہیں۔
کوئی سرمایہ داروں کے بیٹے نہیں. اسی لیے ہم جب بلوچستان میں یہ حالات اور اپنی وسائل کو دیکھتے ہیں کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں. بارڈر کے رہنے والے ہیں ہم. 12 ڈسٹرکٹ بلوچستان کے بارڈر سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ بارڈر کے رہنے والے لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جو ہم بارڈر کے رہنے والے ہیں ہم تو کبھی کبھی لاشیں بھی اٹھاتے ہیں بارڈر سے. ہمیں یہ تو نہیں اٹھانا چاہیے. کبھی مزدور کی لاش اٹھاتے ہیں, کہیں ایک کاروباری حضرات کی لاشیں اٹھاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. اگر ایک ڈبہ روغن کسی بیٹے کے ہاتھ میں ہے اور بارڈر سے نکال کے واپس آ رہا ہے, اس کو شوٹ کرنے کے بجائے ڈپٹی کمشنر اور ان حضراتوں کو چاہیے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے کے ان سے پوچھا جائے, بیٹا آپ کی کیا مجبوری ہے کہ ایک ڈبہ روغن آپ نے اٹھایا. یہ احساس ہونا چاہیے. جب یہ احساس نہیں ہوگا تو چیزیں امن کی طرف نہیں جائیں گی. امن کے طلبگاروں کو احساس ہونی چاہیے. ابھی جو اس وقت 10 جولائی کو فرسٹ بارش کا بڑے پیمانے پہ لہر آیا, اس سے کافی تباہی ہوئی. اس کے بعد پھر دوسری لہر آئی, پھر تیسری آئی. لیکن شروع سے جب 10 جولائی کو فرسٹ پریس کانفرنس ہم نے کیا اور مرکز سے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ بلوچستان کو جو نقصانات ہوئے ہیں 50 ارب کی پیکیج ایمرجنسی بیس پہ دیتے, لیکن وہ نہیں ہوا. پھر دوسری لہر آئی, پھر تیسری. اس وقت جو پوزیشن ہے, ہمارے زمیندار ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ضلعی اور صوبائی سطح پہ انہوں نے جو اپنے طور پہ اسسمنٹ کی ہے وہ 300 ارب کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ایگریکلچر کے ڈپٹی کمشنروں نے جو اپنے حوالے سے جو ان کی رپورٹ ہے وہ 240-250 ارب کا ہے. ابھی اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تنقید کریں اور اس تنقید کے نشانے میں کسی کی دل آزاری کریں. نہیں, ہم جامع طریقے سے ریکمنڈیشن دے دیں اپنی کہ ابھی کرنا کیا ہے. ہم نے جتنی میٹنگیں کی 2 دن پہلے اس میٹنگوں کا ثمرات یہ ہوا کہ کوئی 16 ارب زمینداروں کے لیے سبسڈی ریٹ پہ ان کو ہم گندم دیں گے. وہ گندم تخم جو صحیح طریقے سے کاشتکاروں کو سبسڈی ریٹ پہ ملیں گے اور اس کی جو تخم ہے وہ فائدہ مند ہے. کہیں زمیندار ایک تیلی اگر 5000 کا ہے تو اس سے صرف 1500 وصول کی جاتی ہے, باقی گورنمنٹ آف بلوچستان دے. اسی طریقے سے جتنے بھی کھادیں ضرورت کے یوریا دوسرے تیسرے جتنے بھی کھاد
ان کا بھی پیمانہ طریقہ یہی ہوگا. اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے جتنے بھی زمیندار ہیں اور ان کا جو سچویشن ہے، ہم نے یہاں سے آفیشیلی لیٹر بھی لکھا ہے، ان کی نمائندگی وہاں موجود ہوگی. نمائندگی وہ نہیں رکھتے ہیں جو چیزوں کو چھپاتے ہیں. ہم فیس کر رہے ہیں. کوئٹہ میں بھی ہم نے ایسا ہی گیدرنگ کیا، آج یہاں کر رہے ہیں. ہم مستنگ میں بھی کریں گے، کلات میں بھی کریں گے، پشتون بیلٹ میں مزید جوب اور قلعہ سیف اللہ اس بیلٹ میں جائیں گے. ہم چیزوں کو فیس کریں گے کیونکہ یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. اس میں مل کے ہمیں بہتر زندگی گزارنا ہے، مل کے ہی جینا ہے اور انصاف کے ساتھ. مرکزی گورنمنٹ سے ہمیں یہ گلہ ضرور ہے. صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسے بغیر وردی کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ہمارا پیغام ہے کہ بین الاقوامی دنیا سے جو سیلاب کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، بلوچستان کو نظر انداز کرنا یا اس کا حق نہ دینا، یہ بلوچستان کے زمیندار اور عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. جناب وزیر اعظم صاحب، ہم اس کو نہیں مانتے. آ رہے ہیں دنیا میں بڑے پیمانے پہ مدد کی جا رہی ہے، ریلیف بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں، لیکن ہمارے زمینداروں تک پہنچنی چاہیے. ایشیا ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری کل سیکرٹری صاحب اور ڈی جی صاحب نے کل پرسوں میٹنگ کی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ 20 ملین ہم ڈالر گرانٹ کے طور پہ، مدد کے طور پہ بلوچستان کو دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر بلوچستان لون لینا چاہتا ہے، دیرپا لون جو 25 سال کے بعد اور کم انٹرسٹ پہ اگر لینا چاہتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس فلور پہ مرکزی گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم لون لیں گے اور ہمارے سامنے رکاوٹ نہ بنے. ملکی آئین ہمیں اجازت دے رہی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں یہ اجازت مل گئی ہے. ہم لون لیں گے اس لیے کہ بلوچستان کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ پہلے سے مارگیج ہوئے ہیں، ان پہ لون لی گئی ہے. چاہے ریکارڈ کے، سندھ کے، گوادر پورٹ ہے، آپ کے بہت سے زمین کے نیچے منرلز ہیں، ان پہ لون پہلے سے لی گئی ہے اور مارگیج کیے گئے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم بلوچستان کے ایگریکلچر کی بہتری کی خاطر ہر وہ بندے جس کے زمیندار کے اونٹیں خشک ہیں، جس کے چہروں میں پریشانی ہے، گھر سے نکل نہیں سکتی ہے کہ کہیں بازار کے دکاندار ہمیں اپنی قرض کا نہ پوچھیں، اگر ہم 500 600 ارب روپے ان کی زندگی کی، ان کی بچوں کی، ان کی مستقبل کی بحالی کے لیے لے لیں، یہ کوئی گناہ نہیں. ایک سرمایہ دار تھا جس کے فوتگی کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ یتیم ہوئے. اس کے بھائی اور اس کے بھتیجوں نے باقی جتنے اس کے باغات تھے، کارخانہ تھے، جو چیز تھے، وہ سارے مارگیج کر کے اپنا سلسلہ چلاتے رہے. جب اس کے اپنے بچے بڑے ہو گئے تو جس چیز پہ ہاتھ رکھا جو باپ کے نام تھا، کہتے یہ تو مارگیج ہوئی. جہاں کہیں زمین پہ رکھا، کہتے یہ تو مارگیج ہوئی. تو پریشان ہوئے. تو کسی بزرگ نے کہا کہ ایک جگہ بچ گیا آپ کا،
بڑا باغ ہے، ایک جگہ بچ گیا، تو گئے یہ وہاں باغ دے کر انہوں نے اشتہار دیا کہ بھئی ان کو ہم مارگیج کریں گے، ہمیں بھی حق ہے، یہ جائیداد تو میرے والد کا تھا، یہ ہمارا تھا، مارگیج باقی سارے دوسروں نے کیا، یہ تو ہمارا بھی حق ہے۔ تھوڑا سمجھ گئے، یہ تھوڑا عقل کی بات، شعوری سوچنے کی میں نے کی، میرے خیال میں سمجھنے والے سمجھ گئے۔ اگر بلوچستان کے ریکارڈک مارگیج ہوا، سندھک مارگیج ہوا، آپ کے فورٹ مارگیج ہوا، بلوچستان میں اس وقت جو تباہ کاری ہوئی ہے، اگر ہم نے کہیں جگہ لون لیا 25 سال کے لیے، کسی جگہ مارگیج کیا، اس میں کون سی گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ اگر جو لوگ کہتے ہیں گناہ ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں، جو کہتے ہیں ثواب ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ صحیح ہے، مہربانی۔ تو کہنے کا مراد یہ ہے، مرکزی گورنمنٹ بلوچستان کے ٹیوب ویل جتنے بھی لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی لون ہیں، ان کو معاف کرے، یہ ہماری مطالبہ ہے۔ زرعی بینک سے جتنے قرضے لیے ہیں ان کو معاف کیا جائے۔ اگر وہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتے ہیں، ایک نیشن کی تصور کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو زخمی بلوچستان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آفتیں رب کی جانب سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ریاست کی، حکومت کی، علاقے کے عوام کی۔ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے مرکزی گورنمنٹ سے کہ 20 لاکھ روسی ٹریکٹر آورز ہمیں دیا جائے، 20 لاکھ، جس سے ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم 50-60 ہزار آورز موجود ہوں۔ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں 6 لاکھ بلڈوزر آورز کہ پرائیویٹلی ہم ارینج کریں بلڈوزر، اور اپنے زمیندار بھائیوں کا جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دیں۔ ہماری جو بلڈوزر ہیں یہ آج سے 10 سال 20 سال 15 سال پہلے ہم نے لیے ہیں، اور جاپان کمپنی نے جو یہ ڈوزر بنائے ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے، اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 10,000 گھنٹے کے بعد یہ اسکریپ بن جاتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے ڈوزر 2 لاکھ گھنٹے بھی انہوں نے کام کیے ہیں، ہم ان کو پھر بھی چلا رہے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی ہمارے محکمے کے لوگوں کو شاباشی نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ابھی جو سیلاب ہوا، میں آپ کو یقین بتاؤں، ایریگیشن کے پاس ڈوزر بھی تھے، CNW کے پاس بھی تھے، لیکن کہیں نہیں گئے، سارے جگہ ایگریکلچر کے ڈوزر گئے۔ اور ہم نے پیغام بھی کیا اس مصیبت کے گھڑی میں یہ نہیں دیکھیں، اپنے آفیسروں کو کہا کہ اپنے جیب سے، دکانداروں سے، کہیں سے تیل لے لیں، نقصانات سے اپنے عوام کو بچائیں۔ ہماری فصل گئی، میں خود بھی زمیندار ہوں، مزاتی کے ہمارے جو فصل ہے کھجور کا، میں آپ کو بتا دوں، پروم ہمارا ایک علاقہ ہے، وہ بارڈر کے ساتھ ہے، وہاں جو فصل ہوتی ہے لوگ پہلے سے آتے ہیں کراچی سے، دوسرے جگہ سے، وہاں باغ میں سودا لگا کے پیسے دے کے جاتے ہیں، اور کھجور کی فصل کا کم از کم رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہے 200-300 روپے پہ بکتا ہے۔ وہاں ہر بندے کے 500 درخت 400 درخت، اور اس دفعہ اتنا وہ ثمرہ زیادہ تھا ان کی
کچھ لوگ ہمارے وہاں بیچارے ایسے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے 20 رکعت 40 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ وہ بیچاروں نے محنت کی ہے نا، اس محنت کا صلہ اس کو ہر سال ملتا تھا، اسی سے حج کو جاتے تھے، عمرے کو جاتے، بچے کو پڑھاتے تھے، بچے کی علاج کر سکتے تھے۔ یہی بھی آپ کے پشین میں آپ کا انگور ہو، آپ کا سیب ہو، جو نقصانات ہوئے ہیں آپ میں، تو تکلیفی تو آپ لوگ کو تو ہوتی، تو اس تکلیفی کا ہم کس کے ساتھ بات کریں؟ دیوار کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے۔ آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کے آواز چلانا شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اداروں کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ایگریکلچر کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے بات کریں گے، وہ پھر آ کے ڈی جی سے بات کریں گے، ڈی جی سیکٹری مجھ سے، میں کیبنٹ اور وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا۔ ابھی تک کسی ڈپارٹمنٹ میں 16 ارب روپے کا پیکج کا سمری منظور نہیں ہوا ہے۔ یہ بلوچستان اتنی امیر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کے سارے جو پی ایس ڈی پی یہ 600 ارب کا ہے، 700 ارب کا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ سارے موجود ہیں۔ ہمارے پاس اتنی وسائل نہ ہونے کے باوجود میر قدوس بیزنجو کو بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کو شاباش ہے کہ ہم نے جب اپنا کیس رکھا انہوں نے بحث کیے بغیر اس کی منظوری دی، اس کی بھی مہربانی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جی اور جینے دو کی پالیسی کو اپنایا جائے، ہمیں عزت کی کام ملے۔ بارڈر پہ باڑ ایران پہ لگائے، یہاں لگائے، اب لگائیں، ہمیں اس بارڈر کے اس سائڈ پہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں سنیں، ہماری دل کی آواز سنیں، ہماری سوچ سنیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں ہر ایک زمیندار کو بلا سود قرضہ ملے، آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو اس لیے مرکز سے ہماری مطالبہ ہے کہ ہمارے زمینداروں کو بلا سود قرضہ دیا جائے۔ خود قرضے لینے میں جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، 11,000 کلومیٹر دور جاتے ہیں کہ ہمیں قرضے دے دیں۔ تو ان قرضوں میں جتنے سے قرضے لیے گئے پورے وقت میں آپ کو بتا دوں، کربوں اربوں ڈالر 70 سالوں میں لیے گئے۔ بلوچستان پہ کتنا خرچہ ہوا اس میں؟ ان قرضوں میں سے بلوچستان کو کتنا ہوا؟ زمینداروں پہ کتنا خرچہ ہوا؟ بڑے بڑے لوگوں نے، وڈیروں نے، چودھریوں نے کارخانے لگے، رشیا میں ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ابھی انڈیا نے بھی سلسلہ شروع کیا، ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ کے اتنے 2 مہینے میں متواتر یہ پانی بھی دولت تھے، یہ بھی ایک خزانہ ہے، یہ ضائع ہو گیا، تباہی پھیلتی گئی، ضائع ہوا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنائے جائیں جس سے بجلی بھی پیدا ہوگا، اس کے کمانڈ ایریا میں بڑے پیمانے پہ ایگریکلچر بھی ہوگی، ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ میں آپ کو بتا دوں، میرانی ڈیم ابھی جو جس طریقے سے بھرا ہوا ہے، وہاں لوگ جو زمینداری کا ایک سلسلہ شروع کیے ہیں، جا کے اس کے کپاس کا فصل آپ دیکھیں، تو اس طریقے سے سبکسی ڈیم ہے، اگر اس کے کمانڈ ایریا آباد ہوگی، اسی طریقے سے بلوچستان میں ہر جگہ، ہر ڈسٹرکٹ میں بڑے بڑے پیمانے پہ ڈیم کے مواقع ہیں، جن کو ہم اگر ان کو بنائیں، ایریگیشن، ایگریکلچر، اس کے بعد بہت بڑی ایک ایماندارانہ اور حلال روزی ہمارے نصیب میں ہوگی۔ تیسری ایک چیز جو ہمیں کرنا ہے،
وہ ہم نے چھوڑ دی۔ جو زمانے سے لوگوں نے، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی فلسفہ و تصور کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں اسلام پوری دنیا پہ اس لیے چاہے گی کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ زکوٰۃ کا ایک نظام، ایک میکینزم ہوا، معیشت کا ایک میکینزم ہوا، اس پہ میں نے اپنے طور پہ ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے سوچا ہے، اس وقت بلوچستان میں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ایسے سرمایہ دار موجود ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں 100 ارب پتی موجود ہیں، نہیں ہیں؟ اگر یہ اپنے پیسوں میں سے عرب سے 1 کروڑ روپے بھی نکالتے، ہر ڈسٹرکٹ میں 1 ارب روپے جمع ہوتے، بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں۔ اس سے بڑی ایک میسج بھی جاتی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی، اور دوسرے کا کام بھی ہوتا کہ امن کا ماحول، ایک اچھا میسج ہوتا۔ لیکن میں نہیں جانتا، لیکن بہت سے جگہوں میں جو میں نے دیکھا، کچھ یہاں سے ریلیف گئی کمبل کے شکل میں، آٹا کے شکل میں، مختلف چارپائی کے شکل میں، خوراک کے روغن کی شکل میں، بہت سے جگہوں میں وہی بندہ جو ارب پتی تھے وہ بھی لائن پہ کھڑے تھے۔ ابھی ایمان کا تقاضا ادھر دیکھیں، وہ بھی لائن پہ کھڑے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی دے دیں۔ بابا کم از کم آپ سائڈ پہ ہو جائے۔ لیکن یہ جو ابھی ہمارے 16 ارب، میرے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آفیسر صاحب، ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں ان کی تقسیم ہوگی وہ چھوٹے زمینداروں سے شروع کریں، غریب زمینداروں سے شروع کریں، سرمایہ داروں کو بعد میں دے دیں۔ حق کہ ان کو بھی ملے، لیکن چھوٹے زمینداروں سے شروع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے زمینداروں کا چیک آیا، ڈپٹی کمشنر کے پاس وہ بیٹھ گئے اور ہماری ڈپٹی ڈائریکٹر کو بلایا، تقسیم ہو گیا، جب غریب آئے کہتے وہ تو ختم ہو گئے۔ نہیں، پہلے ان غریب زمینداروں کے ساتھ، اور ساتھ ہی عبدالرحمٰن صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بلوچستان میں سارے اپنے اب سے بھی اپنے زمینداروں کا لسٹ میرے ڈی جی جو ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے کریں۔ جو غریب زمیندار ہیں، متوسطہ جو طبقے ہیں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ بھی ایک میکینزم رکھیں، ان کے حوالے کریں تمام ڈسٹرکٹ سے، تک کہ صحیح حقدار کو جو کچھ ہمیں مل سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ خدمت کر سکتے ہیں، ہماری جو بس میں ہے ہم وہ کر لیں گے، اور مرکز سے ہماری ڈیمانڈ رہے گی۔ مرکز نے اگر ہمیں کچھ ہی نہیں دیا، وہ یہی روتے رہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف ہر جگہ دورے پہ آتے ہیں، پیکج کا اعلان کم کرتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غالب اور علامہ اقبال کا ٹوٹی پھوٹی غلط شعروں کو پڑھنے کے بجائے عملی طور پہ اعلان کریں، ہر جگہ ڈسٹرکٹوں میں عملی طور پہ اعلان کریں، یہی بہتر رہے گی، یہی بہتر رہے گی۔ اور پورے بلوچستان میں 2-4 ڈسٹرکٹوں میں جانے سے نہیں، تو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں اور بلوچستان کی حالت دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آپ کا ساتھ ہے، ساتھ رہے گا، آپ کی تنقید بھی برداشت کریں گے، آپ کی غیبت بھی برداشت کریں گے، کیونکہ غیبت اب کریں گے ثواب تو ہمیں ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ جب صحیح تجاویز ہمیں دیں گے، وہ صحیح تجاویز انشاءاللہ ہم آپ کے لیں گے، اور آپ کے صلاح اور مشورے کے ساتھ یہ محکمہ لے کے چیزوں کو آگے جائے گی۔ میری وزارت کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ میں وزیر ہوں اور بڑا بندہ ہوں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں، بحیثیت انسان میں آپ کے پاس آیا ہوں، حالات اور واقعات کے تقاضے کے دیکھ کے بحیثیت انسان آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت ہمارے لیے امیدیں تھی کہ برسانے کے لیے زحمت بن گئے،
میری رب العالمین سے 10 بندہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے کندھے کمزور ہیں، آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہم مقابلہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ نیت اگر صاف ہو تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ آئے، ہمیں سنیں، اور نماز بھی ہے، کچھ لوگوں نے پڑھا، انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اور ساتھ کھانا بھی ہے۔ جی